بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی خدمت میں عاشورہ سے متعلق درس حدیث پیش کیا جا رہا ہے. عاشورہ سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طرح کی حدیثیں مروی ہیں. عاشورہ کا مطلب ہوتا ہے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ. اس کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ محرم کا 10واں دن ہوتا ہے. ایک حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا. پھر جب بعد میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور 10 محرم کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے. ایک حدیث تو یہ ہوئی. دوسری حدیث ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یا معلوم کروایا کہ تم لوگ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب میں یہ کہا کہ آج کا دن وہ تاریخی دن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی اور ان کو کامیابی نصیب فرمائی. تو اس کے شکریہ میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، بنی اسرائیل نے بھی روزہ رکھا اور ہم بھی انہی کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریب ہیں. لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ بھی 10 محرم کو روزہ رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. ساتھ میں فرمایا کہ اگلے سال اگر میں رہوں تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھ لوں گا. پھر ایک تیسری روایت مسلم شریف ہی میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کی 10 تاریخ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. ان تینوں حدیثوں کے پیش نظر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ پہلے فرض تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے اور محرم کی 10 تاریخ کے یعنی عاشورہ کے روزے کو فرضیت سے نفل میں تبدیل کر دیا. اب اگر ہم 10 محرم کو روزہ رکھیں گے تو ہمیں ثواب حاصل ہوگا، فضیلت ملے گی، لیکن اس کی فرضیت اب ختم ہو چکی ہے. یعنی پہلے فرض تھا، اب فرض ختم کر کے نفل بنا دیا گیا. اور ایک دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا تو پچھلے 1 سال کے گناہوں کا ایک کفارہ بن جائے گا. اور جہاں اس طرح کی فضیلتیں آتی ہیں وہاں پر یہ واضح ہونا ضروری ہے کہ کفارے سے مراد یہاں پر گناہ صغیرہ کا کفارہ ہے. یعنی چھوٹے موٹے جو گناہ ہم سے وقتاً فوقتاً سرزد ہو جاتے ہیں ان گناہوں کا یہ روزہ کفارہ بن جاتا ہے. رہا جو بڑے گناہ ہیں ان گناہوں کا کفارہ تو بس دعا ہی ہے، توبہ اور استغفار ہے. اور اگر ان گناہوں کا تعلق بندوں سے بھی ہو تو پھر ان کو ان کا حق پہنچا دینا یا ان سے معافی مانگ لینا بھی ضروری ہے، تبھی وہ گناہ معاف ہوں گے. ایسے فضیلت والے عمل سے چھوٹے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے. اور ایک اہم بات یہ بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کا بھی حکم دیا ہے. یہود یا اسی طرح پر ہر وہ مذہب والے جو بالکل الگ مذہب رکھتے ہوں اور مسلمانوں سے ایک طرح سے ان کی جو ہے دشمنی یا عداوت ہو محض اسلام کی وجہ سے، تو ان کے عمل یا ان کی مطابقت کے حساب سے ہم کو چلنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر نیک کام بھی ہو تو اس میں مخالفت کرنا چاہیے. تو یہود چونکہ ایک ہی روزہ رکھتے تھے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ 2 روزے رکھیں، یعنی محرم کی 10 تاریخ کا بھی ساتھ میں 9 کا رکھ لیں، یا اگر کسی نے 9 کا نہیں رکھا تو 11 کا بھی رکھ لینے کی اجازت ہے. اس میں ایک بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کا حکم دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہود جو ہے 10 محرم کا اہتمام سے روزہ رکھتے تھے، تو مسلمانوں کو مخالفت کرتے ہوئے 9ویں کا یا 11ویں کا رکھ لینا بہتر ہے.
اب آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہود میں 10 محرم کے روزے کا جو ہے تصور تقریباً آج کل کی یہودی میں ختم ہو چکا ہے، جیسے کہ علماء فرماتے ہیں، لہذا اگر کسی نے صرف 10 محرم کا بھی روزہ رکھ لیا تب بھی جو ہے سنت ادا ہو جائے گی۔ بہرحال افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ ساتھ میں 9 کا، اگر کسی نے آج نہیں رکھا تو ساتھ میں 11 کا رکھ لیں، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ کسی نے صرف ایک بھی رکھ لیا تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں عاشوراء اور محرم کی 10 تاریخ کے روزے کے متعلق جو آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت ہمیں نصیب فرمائے، اسی طرح پر تمام نیک کاموں کو جان جان کر عمل کرنے کی اور ہر طرح کی برائی سے بچنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔